أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتاه قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد सूरह ताहा का ये तीसरा रुकू है जिसकी अभी आपके सामने तिलावत की गई। इस रुकू का आगाज आयत नंबर 55 से होता है और इख्तिताम आयत नंबर 76 पर हो रहा है। इस तरह से इस रुकू में गोया 21 आयतें हैं, लेकिन इन 21 आयतों की तशरीह से पहले पिछली कुछ आयतें जो गुज़श्ता इतवार जिनकी वजाहत रह गई थी उसके तसलसल को भी हम बरकरार रखते हैं, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वाक़े पर मुश्तमिल थी और वही वाक़े का सिलसिला बाकी है, बरकरार है।
خلاصہ اس واقعے کا جو اب تک گزر چکا ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عجیب و غریب حالات میں پیدا ہوتے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اشارے اور الہام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیتی ہیں، اور وہ تابوت فرعون کے خاندان والوں کے ہاتھ لگتا ہے، حضرت بی بی آسیہ کے ہاتھ لگتا ہے جو فرعون کی اہلیہ ہیں۔ وہ تابوت کو اٹھاتی ہیں، لے جاتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے، نوجوان ہوتے ہیں، اور ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ غلطی سے فرعون کے خاندان کا ایک فرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھوسا کھا کر وہیں فوت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ ایشو اتنا بڑا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ایک مخلص نے خبر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے، مدین پہنچے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام بہت طویل رہا، وہاں نکاح ہوا، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی اچھے حالات، خوشگوار حالات سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ مصر لوٹ آنے کی خواہش ہوئی، والدہ سے ملنے کی خواہش ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ پڑے، اور راستے میں وادی طوا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے نوازا، اور حکم ہوا کہ فرعون کے دربار میں جا کر اس کو سمجھائیے، کیونکہ فرعون آپے سے باہر ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی کہ مولا میں اکیلے شاید یہ کام نہ کر سکوں، مجھے وہ پکڑے قتل کر دے، دعوت ناتمام رہ جائے، اسی لیے میرے بھائی کو بھی اس کام میں شامل کیجئے۔ یوں بھی میری زبان قبطی میں چل نہیں پاتی، اور بھائی زیادہ فصیح ہیں ہارون، لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اس کام میں شریک کیا، اور ارشاد فرمایا کہ اب آپ ہر دو جائیں فرعون کے پاس اور اس کو سمجھائیں، لیکن فقولا لہ قولا لینا، بھلے انداز میں، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو لیتے ہیں، فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، اور فرعون کے دربار میں یہ کہا فقولا انا رسول ربک، ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، رسول ہیں، اپنے آپ کو پروردگار نہ سمجھ، اپنے آپ کو خدا نہ سمجھ، تو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے، اور یاد رکھ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلاتا ہے، من کذب وتولی، پیٹ پھیرتا ہے، تو اس کا انجام برا ہوتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بات سن لیتا ہے اور اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، تو والسلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلامتی ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، وہ کامیاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی وہ فائز المرام ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ وہ دعوت تھی پہلے مرحلے میں، پہلے خطاب میں، پہلی گفتگو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون اتنا چالاک تھا، اتنا چالاک تھا، اور اس کی چالاکی کی بعض دلیلیں آگے آ رہی ہیں۔ اس نے اپنی چالاکی کی وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بولنے نہیں دیا کہ اگر یہ لمبا چوڑا اچھا خطاب کریں گے، فصیح و بلیغ، تو بہت سے درباری تو یوں ہی میرے ہاتھ سے چلے جائیں گے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات کاٹتا رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ پروردگار کی بات مان لے، سن لے، اطاعت کر، فرما برداری کر، تو کہا اس نے، یہاں سے یہ آیتیں رہ گئی تھی گزشتہ اتوار، قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا خدا کون ہے؟ یہ سوال اس لیے کر رہا ہے، بڑا پولیٹیکل سوال ہے یہ، کیونکہ فرعون نے یہ قانون بنا رکھا تھا
کہ مصر کا خدا تو بس میں ہوں، کیونکہ میں جو ہے سورج کا اوتار ہوں، سورج کا نمائندہ ہوں، اور میری عبادت سرزمین مصر پر ہوگی، میرے سوا کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی لیے وانا ربکم الاعلی بھی کہتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ لأتخذن الہا غیری، اگر مجھ سے ہٹ کے کسی کو خدا تم نے سمجھا تو لتکونن من المسجونین، جیل میں ڈال دوں گا، سجن میں ڈال دوں گا، سزا دوں گا۔ یہ اس نے قانون بنا رکھا تھا، اور اسی قانون کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اس نے ابو الہول کا مجسمہ بنوایا تھا، جو آج تک باقی ہے، بہت بڑا مجسمہ ہے، جس کا جسم اور بدن شیر کا ہے اور چہرہ انسان کا ہے، اور بالکل اس رخ پر ہے جس رخ پر سورج نکلتا ہے۔ اور جب جیزہ کے صحرا میں سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو اس مجسمے کے اوپر پڑتی ہے، اور یہ وہ اس کا تصور تھا کہ سورج کی پہلی کرن، سورج سب سے بڑا اوتار، ان کے نزدیک سب سے بڑا خدا تھا، عقل یہاں تک ان کی بس، لہذا سب سے پہلی کرن پڑی، کیوں؟ یہ سورج کا نمائندہ ہے، اب اس کی پوجا ہونی چاہیے۔ یہ فرعون اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ بہت طاقتور ہوں، شیر کا جسم بنا کر اس نے اس کو ابو الہول کا نام دیا۔ وہ مجسمہ آج تک جزا میں باقی ہے، لوگ دیکھتے ہیں۔ تو یہ فرعون کا نظریہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے کہا کون ہے رب؟ اب وہ یہ سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ رب وہ ہے جو زمین پہ پورے اختیارات رکھتا ہے، جو احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا حاکم ہے، تو لازمی بات ہے اس کا وہ جواب دیتا، مناظرہ کرتا، ڈیبیٹ کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ڈگر سے، جس حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے چل رہے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، وہ بات ارشاد فرمائی جہاں فرعون جواب دے ہی نہیں سکتا تھا۔ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فرمایا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا، ثم هدى، اور پھر اس کی رہنمائی کی۔ فی الحال میں ہدا کا ترجمہ رہنمائی سے کر رہا ہوں۔ ہمارا تمہارا سب کا پروردگار، پوری کائنات کا پروردگار وہ ہے جس نے پیدا کیا۔ لازمی بات ہے فرعون جواب نہیں دے سکتا تھا، وہ کسی چیز کو نہیں پیدا کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ پیدا کرنے کے عمل میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لہذا وہ لاجواب ہے یہاں پر۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور اضافہ فرما دیا، ثم ہدا، اور ہدا کا آپ دیکھیں گے کہ مفعول بھی یہاں نہیں لایا گیا، یعنی اس کے معنی یہ کہ جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیے، اتنا عمومی ہے، اس کے بعد اس نے ہر چیز کو اس کی ڈیوٹی پہ لگا دیا، یہ مطلب آپ لے سکتے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کو جینے کا قرینہ عطا کیا، جس نے اس ساری مخلوق کو، اس ساری کائنات کو پیدا کیا اور اس مخلوق کو رہنمائی کر دی کہ زندگی کیسے بسر کریں، اور رہنمائی کر دی، شعور بخشا، عقل دی کہ وہ اپنی جنس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کیسے غذا لے، کیسے زندگی بسر کریں، یہ سب کچھ ہدا کے مفہوم میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جو پیدا کیا تو حیرت انگیز انداز میں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ دیکھیے جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ ہم پیدا کرتے ہیں اور پیدا کرنے کے بعد سے ہم اس کو اس کے کام پر لگا دیتے ہیں اور اس کو ٹھیک ٹھاک اس کی ڈیوٹی ادا کرنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ لہذا آپ غور کیجئے کہ ایک چوزا جو ایک بالشت کا بھی نہیں ہوتا، چھوٹا سا، وہ انڈے سے برآمد ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے ساتھ ہی، انڈے سے برآمد ہونے کے ساتھ ہی وہ دوسرے تیسرے منٹ فیصلہ کر لیتا ہے اس کی غذا کیا ہے، اس کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی۔ کس نے اس کے اندر یہ فطرت رکھی؟ کس نے اس کے اندر یہ فطرت رکھی؟ اور بیسیوں ماؤں کے درمیان، مرغیوں کے درمیان وہ ہے، لیکن وہ اپنی ماں کو اسی وقت پہچان رہا ہے۔ کس نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی؟ آپ سوچیے۔
اور آپ حیرت انگیز بات دیکھیں گے اس کائنات میں بکھری ہوئی جو نشانیاں ہیں، وہ ان نشانیوں پہ آپ غور کیجئے کہ کچھوا یہ انڈے دیتا ہے پانی سے بہت دور آ کر، لازمی بات ہے پانی میں انڈے دے گا وہ ضائع ہو جائیں گے، اس سے اس کے بچے نہیں نکلیں گے، لہذا ریت میں گڑے کر کے وہ انڈے دیتا ہے، اس کے اوپر پھر ریت کو ڈال دیتا ہے، ایک پرت ریت کی ڈال دیتا ہے، اور وہ مدت جو گزرتی ہے تقریباً 30-35 دن کی، اس کے بعد اس کے انڈوں سے بچے برآمد ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کیچوے برآمد ہوتے ہیں، اور برآمد ہونے کے بعد سے اگر 100 کیچوے ہیں تو ان میں سے ایک بھی پانی سے الٹے سمت نہیں جاتا، پورے کے پورے پانی کی طرف جاتے ہیں۔ کس نے ان کو ہدایت دی؟ پورے کے پورے سمندر کے اطراف آپ جا کے دیکھ لیں کہ ریت سے دھیرے دھیرے منہ نکالیں گے اور پانی کی طرف بھاگنا شروع کریں گے اور پانی میں جا کے تیرنا شروع کریں گے۔ کس نے ہدایت دی؟ کس نے ان کو تیرنا سکھا دیا؟ ابھی تو ایک دن کے بھی نہیں ہے، کس نے ان کو تیرنا سکھا دیا؟ اور آپ غور کیجئے کہ پورے اعضاء پروردگار پیدا کرتا ہے، لیکن وہ اعضاء ابھی فنکشن نہیں کر رہے، کام نہیں کر رہے۔ جیسے ہی دنیا میں آئے پھیپڑوں نے کام شروع کر دیا، اب وہ ہوا لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ جیسے ہی دنیا میں آئے آواز نکالنا شروع کر دیا، وہ بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، اور جیسے ہی اس کو بھوک لگی وہ غذا طلب کر رہا ہے۔ کس نے اس کو بتا دیا تمہاری غذا اس طرح تم کو ملے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے خلقت کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، ثم ہدا، پھر بتلا دیا تم کو کیسے جینا ہے۔ وہ اپنی غذا کو سمجھتے ہیں اور وہ اپنی ضرورتوں کو اور اپنے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں، اور جب بڑے ہوتے ہیں، اور اگر انسان ہوتا ہے تو وہ بہکتا ہے، ورنہ انسان سے ہٹ کے دوسری مخلوق تو بہکتی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مصرف میں پیدا کیا بیچارے اسی مصرف میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ تو ایک حضرت انسان ہے جو بڑے ہونے کے بعد بھٹکتے ہیں، اپنی ڈیوٹی بھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ کہ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ دیکھو ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کی اس کی اپنی رہنمائی کر دی۔ شہد کی مکھی جانتی ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے، مچھر جانتا ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اور سورج جانتا ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے، چاند جانتا ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے، پوری کی پوری مخلوق جانتی ہے کہ اس کو مولا کا حکم کیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ اب بہت لاجواب فرعون سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، وہی ایک چونٹی کو اس نے پیدا نہیں کیا، ایک مکھی کو اس نے پیدا نہیں کیا، لہذا اس میں تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میری ربوبیت کو مانو۔ لہذا سوچ میں پڑا رہا اور اس کے بعد پیترا بدلا، یہ اس کی چالاکی۔ لیکن چالاکی اس کی دنیا کے سلسلے میں باقی رہی، آخرت کے سلسلے میں اس نے اپنی چالاکی کو استعمال نہیں کیا، تباہ ہو گیا۔ لہذا دنیا کے سلسلے میں بڑی ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی بات میں الجھانے کی کوشش کی جس کے بعد فرعون سمجھتا تھا کہ دربار میں ایک شور ہو جائے گا اور ہاتھا پائی ہوگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شاید چلے جانا پڑے گا۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا اچھا تو پھر پرانی نسلوں کا کیا ہوا، وہ تو سب شرک پہ مر گئے، جہنم میں ہیں۔ یہ کہہ نہیں رہا، الفاظ اس کے کیا ہیں، پچھلی نسلوں کا کیا ہوا بتاؤ، پچھلی نسل کا کیا معاملہ ہوا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فتویٰ دیں گے پچھلی نسل شرک پہ مری، جہنم میں جائیں گی، تو لازمی بات ہے سب اپنے اپنے باپ دادا کی تائید میں کھڑے ہو جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑا کریں گے، اس کے بعد بات آئی گئی ہو جائے گی، قصہ ختم۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال اللہ تعالیٰ کی جانب سے مبعوث تھے، اور فرعون رہا ہوگا ہزار چالاک، لیکن نبی اور رسول کے مقابلے میں کیا چل سکتی اس کی، لہذا اس نے الجھانے کی کوشش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلجھا دیا۔ ارشاد فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب، کہا ان کا علم پروردگار کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے، کتاب میں ریکارڈ میں محفوظ ہے، اور لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہ میرے پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ نہ اس سے خطا ہوتی ہے نہ وہ بھولتا ہے، نہ وہ غلطی کرے گا کہ کسی کا ریکارڈ غلط لکھ لے، اور نہ ہی وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو بعد میں لکھا جائے، بھول گیا، ذکر رہ گیا، نہیں، دونوں چیزوں کا امکان نہیں ہے، لہذا پروردگار کے پاس ریکارڈ ہے۔ اب جب اس کے پاس ریکارڈ ہے وہ جانے، علمها عند ربی،
اس کا علم ساری پچھلی نسلوں کا علم پروردگار کے پاس ہے. وہ آیا جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے, سزا ملے گی نہیں ملے گی, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں معاملہ ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکیمانہ انداز میں جواب دی, اور یہی حکیمانہ انداز کبھی کبھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور ہم حق گوئی کا ایسا غلبہ ہوتا ہے, سچ بول کر رہیں گے, کیوں مصلحت کیوں حکمت, اور مجھے تو ہے حکم اذان, لہذا ہر وقت بے وقت جہاں چاہے وہاں چاہے اذان دینی شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ ہم سمجھیں کہ ہمیشہ یہ انسان جو ہے فتوے نہیں جاننا چاہیے. بالخصوص ذرا نیا جب دین سے کوئی انسان جوڑتا ہے تو اس کے جذبے کی تعریف ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر اس طرح کی غلطیاں کر جاتا ہے کہ دو بات کرنا چاہیے, حق بولنا چاہیے, لہذا بعض ایسی باتیں کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں, دوریاں ہو جاتی ہیں. حکیمانہ انداز یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد پر رہیں, دین کو پہنچاتے رہیں, اور حکیمانہ انداز یہ ہے کہ کوشش یہ کرے سامنے والا حق کو مانے, اچھائی کو مانے, اس کے لیے اچھے انداز کو اپنانے کی کوشش کریں. اور اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ صاف ارشاد فرما دیا, بالموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ نصیحت والے انداز میں تم دین سمجھایا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عمل کیا, فرعون کی بات میں نہیں الجھے اور کہا دیکھو جو ہونا ہے وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس, میرے سامنے تو تم ہو, میں تم سے بات کر رہا ہوں, ادھر ادھر مت بھاگو. یاد رکھو الذی جعل لکم الارض مہدا, پروردگار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو نا تمہارا رب کون ہے, ہمارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنا دیا, رہنے کے قابل بنایا, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا مہدن, جس کا ترجمہ عام طور پر گہوارے سے کیا جاتا ہے, جس کا مفہوم یہ ہے جیسے جھولا, ایک بچے کو جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے سائز کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے, اس میں آپ دیکھیں گے اس کی حفاظت کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے, اور ایسی دیواریں بنائی جاتی ہے کہ وہ الٹ پلٹ ہو کے گر نہ جائے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ کہ جھولا ایک جگہ نہیں ٹکا ہوتا ہے, جھولا تو جھولتا ہے, جھولے میں تموج ہے, حرکت ہے, وہ ادھر سے ادھر دائیں سے بائیں جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا اس کے معنی یہ کہ تمہاری دنیا ٹھہری ہوئی نہیں ہے, جھول رہی ہے, اس پوری کائنات میں گھوم رہی ہے. نمبر ایک یہ بات اللہ تعالیٰ نے اشارتاً فرما دی. اس زمانے میں جبکہ پورے ذہین لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا سپاٹ ایک جگہ ٹھہری ہوئی ہے, سورج ورج گھومتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں, دنیا تمہاری جھولے کی طرح ہے, یاد رکھو. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دی, یہ دنیا تمہارے لیے ایسی ہے جیسے بچے کے لیے جھولا, حفاظت کا پورا انتظام ہے, اس کے اطراف وہ دیواریں ہیں کہ تم پھسل کے گر نہیں سکتے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے کہ اس نے عجیب و غریب انداز میں یہ گریویٹیشنل فورس رکھا, اور ہر مخلوق میں, ہر انسان میں, ساری چیزوں میں اس نے ایک سینٹر آف گریویٹی رکھی جس کی وجہ سے ہم جمے ہوئے ہیں. کتنی تیزی کے ساتھ یہ دنیا دوڑ رہی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ وہ تیزی ہے کہ اگر آپ دنیا کی تیزی کا اندازہ کرنا چاہیں تو اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی جو اسپیڈ ہے اس اسپیڈ سے ہم سفر کریں تو 2 منٹ میں ہم دہلی پہنچیں گے, 2 منٹ میں ہم دہلی پہنچیں گے. اس تیزی کے ساتھ دنیا دوڑ رہی ہے, لیکن الحمدللہ کس اطمینان کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, لیٹتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اور گلاس بھر کے ہم پانی لیتے ہیں, اس میں ذرہ برابر تموج نہیں, حرکت نہیں. یہ کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس کو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے نظام میں باندھا وہ کہ توازن جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اتنا توازن کہ آج ہم اس دنیا میں ہیں جس کی وجہ سے گریویٹیشنل فورس 9.8 ہے, لیکن اگر آپ چاند پہ چلے جائیں 6 گنا کم ہو جاتا ہے. زور سے اگر فین لگائے تو آپ اڑتے چلے جائیں گے, وہاں پر اتنے ہلکے ہو جاتے ہیں. اور پھر جتنی چھوٹی جگہ پر آپ جائیں گے اتنے ہلکے ہو جائیں گے. مریخ پہ جائیں, جوپیٹر پہ جائیں, اتنے ہی وزن ہو جائیں گے, پیر اٹھانا مشکل ہو جائے گا. جتنا بڑا سیارہ ہے اتنا گریویٹیشنل فورس اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے. کیا اعتدال ہے, اس اعتدال کے ساتھ اس نے دنیا میں یہ رکھا ہے.
کہ ہم پیر اٹھاتے ہیں اور ہم کو پیر اٹھتا ہوا محسوس نہیں ہوتا، ہم بھاگتے ہیں ہم کو اپنا بوجھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ بڑھ جائے، ڈبل ہو جائے، تو آپ سوچئے آپ ڈبل وزن کے ہو جائیں گے، اور اگر 10 گنا ہو جائے تو آپ 10 گنا ہو جائیں گے، اور کچھوے کی طرح رینگنا پڑے گا آپ کو، 5-5 6-6 منٹ ہو جائیں گے ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری طرف رکھنے میں، دوسری ٹانگ اٹھا کر آگے بڑھانے میں، قدم رکھنے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے جینے کے قابل ہمارے لیے اس روئے زمین کو بنایا، اس گلوب کو بنایا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے بس میں تھوڑی تھا دنیا کو جینے کے قابل بنائے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، اور ایسا اس نے دنیا کو بنایا، نشیب و فراز اور وادی اور چٹان اور پہاڑ اور دریا، ساری چیزیں بنا کر اس نے ہمارے لیے چلنے پھرنے کے قابل بنا۔ اگر پروردگار ریگستان ہی ریگستان بنا دیتا تو کیسے ہم جی سکتے، آپ سوچئے۔ اگر اللہ تعالیٰ پہاڑ ہی پہاڑ رکھتا دنیا کو، ہم کیسے جی سکتے؟ ساری چیزوں سے اس نے اس دنیا کو مزین کیا اور پھر ہمارے اور آپ کے جینے کے قابل بنا دیا۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے تمہارے لیے اس میں راستوں کو بھی بنایا جن سے تم سفر کرتے ہو، جن پر تم چلتے ہو۔ اور پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی کو بھی برسایا۔ پانی برسانے کے بعد کیا ہوا؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، ہم نے اس میں سے برآمد کیا مختلف قسم کے پودوں کو۔ اچانک آپ دیکھیں گے کہ 3 چیزوں کا تذکرہ غیب کے صیغے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور چوتھی چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے متکلم کے صیغے سے فرمایا۔ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے، یعنی ترجمے پہ آپ غور کیجئے، الذی جعل لکم الارض مہدا، حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں پروردگار وہ ہے جس نے زمین کو گہوارہ بنایا، اور جس نے زمین پر راستے رکھے چلنے کے لیے، اور جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ اچانک اس کے بعد دیکھیے چوتھی چیز، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور ہم نے تمہارے لیے مختلف قسم کے درختوں اور پودوں کو برآمد کیا۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اسلوب بدل دیا گیا۔ اب تک 3 چیزیں جس نے، اس نے تھا، اب ہم نے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو عربی میں التفات کہتے ہیں۔ اس کا ایک حسن ہوتا ہے، اس حسن کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا ایک اردو کا اسلوب اپناتا ہوں۔ آپ اردو کے اسلوب کو ذہن میں رکھیں تو عربی کے اسلوب کے حسن کا کچھ حصہ سمجھ سکیں گے۔ کیا حسن عربی میں، کیا ادبیت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے اردو میں مثلا ایک والد صاحب اپنے ذرا نافرمان سے بیٹے کو، نافرمان نہیں ہے، دونوں میں بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، سمجھیے ذرا بے قابو ہوا جا رہا ہے لڑکا، اس کو بٹھا کر سمجھا رہے ہیں، اور ہمارے محبت کے انہوں نے لہجہ تبدیل کیا۔ وہ لہجہ کیسے تبدیل کیا، اس پر آپ اپنا ذہن مرکوز رکھیں۔ وہ بیٹے سے کہہ رہے ہیں، بیٹے دیکھو باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، باپ کا مقام ہوتا ہے وہ تم پر پیسوں کو خرچ کرتا ہے، تمہارے لیے کماتا ہے، وہ تمہارے لیے تربیت کرتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیا، وہ تمہارے لیے کماتا ہے، وہ تمہاری تربیت کرتا ہے، وہ تم پہ پیسے خرچ کرتا ہے۔ اچانک محبت ایک جوش میں آ گئی، تڑپ گئے وہ، اور کہتے کہتے انہوں نے لہجہ تبدیل کیا اور کیسے کہا، اور آپ دیکھیں وہ تمہارے لیے کماتا ہے، تم پہ خرچ کرتا ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے۔ بیٹے میں رات بھر تم بیمار ہوتے تو لے کے ٹہلتا تھا، جب بیمار ہو جاتے تو میں رات بھر سوتا نہیں تھا، جب تم بیمار ہو جاتے تو میں رات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا، اچانک میں بھی آ گئے وہ۔ تو یہ انداز جو تبدیلی کا ہوتا ہے، غایت درجے کی شفقت اور محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو یہ تبدیلی آتی ہے۔ اس کو عربی میں فنی اعتبار سے التفات کہتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اسلوب اپنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین میں راستے پیدا کیے، جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ فوراً اللہ تعالیٰ لہجہ تبدیل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا، اور ہم نے تمہارے لیے کتنے درخت لگائے، کتنے غذاؤں کا انتظام کیا، کھانے پینے کا ان درختوں سے ہم نے کیسا تمہارے لیے انتظام کر دیا۔ یہ سب کچھ اے بندو ہم نے اس لیے کیا تھا کہ کلو تم کھاؤ، ورعوا انعامکم اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی زبردست نشانیاں ہیں، بہت نشانیاں ہیں۔ لیکن نشانیوں کا مسئلہ یہ ہے
کہ ان تک پہنچنا اور ان کو سمجھنا انہی کے لیے ممکن ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا دیکھو بندو یہی تو وہ مٹی ہے منہا خلقناکم جس سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم اور اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے، مرنے کے بعد اسی خاک کے تم پیوند ہو جاؤ گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ اور دوسری مرتبہ بھی ہم اسی مٹی سے تم کو برآمد کریں گے میدان حشر میں۔ یہی وہ مٹی ہے، یہی وہ گلوب ہے، یہی وہ دنیا ہے جس میں تم کو جینا ہے، جس میں تم کو مرنا ہے، جس میں تم کو سما جانا ہے، اور اسی مٹی سے تم کو نکلنا ہے۔ تینوں مرحلوں کا تذکرہ فرما دیا کہ تم کو ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ہم دوبارہ لوٹا دیں گے تم کو، اور پھر اسی سے ہم تم کو دوبارہ برآمد کریں گے قیامت کے دن میدان حشر میں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا ہم نے سارے معجزات بتائے فرعون کو، بڑی نشانیاں سمجھائیں اس کو۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ لیکن وہ جھٹلایا، وَأَبَى انکار کیا، اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ہمارے پاس اس لیے آئے ہو لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا کہ ہماری زمین سے، ہماری مملکت سے، ہماری حکومت سے تم ہم کو بے دخل کر دو، ہم کو نکال دو، بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ اپنی جادوگری سے۔ یہ جو تم چھڑی کو ڈال رہے ہو، لاٹھی کو اژدہے میں جو تبدیل ہو رہی ہے، یہ چمکتے ہوئے ہاتھ کو جو بتلا رہے ہو، یہ جادوگری ہے، اور تم چاہتے ہو کہ اس جادوگری کا سکہ جمع کر مصر پر کنٹرول کر لو اور ہم کو بے اقتدار کر دو، ہماری حکومت ختم کر دو۔ لہذا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ ہم بھی ایسی ہی جادو لے کر آئیں گے، تم کیا کر لو گے؟ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا تو ایسا کرو اے موسیٰ، ہمارے اور تمہارے درمیان وعدہ کر لو، ایک وقت طے کر لو، ایک مقام طے کر لو۔ موعد مانے وعدے کی جگہ، موعد مانے وعدے کا وقت، دونوں ہو جاتے ہیں عربی کے اعتبار سے۔ لا نخلفه نحن نہ ہم پیچھے رہیں گے، ولا انت نہ تم پیچھے رہنا، اس وقت پر پہنچ جانا، اس مقام پر پہنچ جانا۔ مکانن سوا ایسی جگہ طے کرو جو مسطح قسم کی زمین ہو، ٹھیک ٹھاک قسم کی زمین ہو، بڑا میدان ہو، ہموار میدان ہو، تاکہ سب جمع ہو کر تماشا دیکھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال موعدکم یوم الزینہ ہمارا اور تمہارا وعدہ ہے اس دن جس دن میلہ لگتا ہے۔ میلے کا دن وہ وعدے کا دن ہے۔ کوئی میلے کا دن قریب تھا جس میں مصر کا بڑا میلہ لگتا تھا، بڑا جشن اور بہت لوگ جمع ہوتے، اور اس میں میدان بھی طے ہو گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَيُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى جبکہ لوگ جمع کر دیے جاتے ہیں چاشت کے وقت سورج نکل گیا، روشنی ہو گئی، سارے لوگ میدان میں جمع ہو گئے اور کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے، تاریکی نہ رہ جائے، اور سب پورے اعتماد کے ساتھ میدان میں آ جائیں، وہاں مقابلہ کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ہمارا اور تمہارا وعدہ میلے کا دن کا ہے اور وقت بھی طے ہو گیا، وہ چاشت کا وقت ہے۔ فَتَوَلَّى فرعون واپس لوٹا اپنے محل میں، فَجَمَعَ كَيْدَهُ اس نے اپنی پوری تدبیریں کی، ثُمَّ أَتَىٰ اور اس کے بعد پھر وہ میدان میں آیا۔ تدبیریں کیا کی؟ تدبیریں یہ کی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ اشارے فرمائے، اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ دربار میں مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ جتنے ماہر جادوگر ہو سکتے ہیں ان سب کو جمع کیا جائے، اور ان کی اجرتیں، سفر خرچ اور انعام وغیرہ ساری چیزیں طے کر لی جائیں۔ اس کے لیے اس نے اپنے نمائندوں کو پورے مقامات پر بھیجا، سارے جادوگروں کو جو ماہر قسم کے سمجھے جاتے تھے ان کو جمع کیا گیا۔ بعض روایتوں میں 72 جادوگر، بعض روایتوں میں 400 جادوگر، خیر فگر کچھ بھی ہو، بہرحال ایک بڑی تعداد میں جادوگر جمع کیے گئے۔ جمع کرنے کے بعد اس دن جس دن یہ تماشا ہونا ہے، سارے کے سارے جادوگر تیار ہو کر اپنے مخصوص قسم کے ٹیڑے بنگے ڈریس پہن کر سب آ گئے، اور اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سادگی، چہرے کا نور، لازمی بات ہے جادوگروں نے طرح طرح کے لباس پہنے ہوں گے، طرح طرح کی پگڑیاں باندھی ہوں گی، اور تماشا دکھانے کے لیے رنگ برنگے قسم کے وہ کیا کیا سامان ساتھ لے آئے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سادگی کے ساتھ نمازوں سے فارغ ہو کر، چہرے پہ نور نبوت ہے،
اور وقار ہے، سنجیدگی ہے، اور دھیرے دھیرے میدان میں تشریف لائے. قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو جمع کیا اور بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بات یاد رکھو، وَإِلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کس سے جنگ کر رہے ہو سوچ لو، اللہ تعالیٰ کے خلاف تم جنگ کر رہے ہو، لہذا ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَإِلَكُمْ، تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ کی نسبت نہ کرو. فیسحتکم بعذاب، کہ وہ تم کو عذاب سے تباہ کر دے. یسحتکم، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے، اللہ تباہ کر دے گا. وقد خاب من افترا، جو جھوٹ بولتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے. تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے پاس کوئی فن نہیں ہے، کچھ ہوشیاریاں ہیں، کچھ چالاکیاں ہیں، کچھ شعبہ بازی ہے جس کا تم مظاہرہ کرنا چاہتے ہو، تمہارے پاس مقصد زندگی نہیں ہے، تمہارے پاس زندگی کا کوئی پیغام نہیں ہے، اور تمہارے پاس نہ آخرت کا تصور نہ زندگی کا تصور، لہذا اللہ تعالیٰ کے نظام، اس کے دین کے خلاف مظاہرہ نہ کرو. جادوگر جانتے تھے جادوگر کس کو کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا یہ جادوگر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے، ان کی سادگی، ان کا وقار، ان کا نور، ان کی عبادتیں اور ان کی عبادتوں کے اثرات بتا رہے ہیں کہ بہت اونچی شخصیت ہے. اعتماد کھو دیا جادوگروں نے، کانفیڈنس ختم ہو گیا. کیا کیا انہوں نے؟ فتنازعوا امرهم بینہم، آپس میں اختلاف ہو گیا، نہیں بھائی نہیں کریں گے، ان کے خلاف ہم نہیں آ سکتے، ان سے کون مقابلہ کر سکتا. روحانی شخصیت ہے یہ، روحانی شخصیت ہے، ان کے خلاف مظاہرہ ہی کریں گے، ہم لوگ برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، دھیرے دھیرے آپس میں انہوں نے باتیں کی، کچھ ڈیسیشن لیا. فرعون کو اطلاع ہوئی کہ جادوگروں کے پیر اکھڑ گئے، ہمتیں ٹوٹ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، یہ مظاہرہ کرنے سے کترا رہے ہیں. فرعون نے فوراً ان سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا قالوا ان ہذان لساحران، دیکھو یہ دونوں جادوگر ہیں، موسیٰ اور ہارون، یہ دونوں کے دونوں جادوگر ہیں، گھبرانے کی کوشش مت کرو، کوئی روحانیت وغیرہ نہیں ہے، بلا وجہ تم گھبرا رہے ہو. یریدان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جادوگری سے تم کو تمہارے ملک سے دور کر دیں، نکال دیں، جلا وطن کر دیں اور بے دخل تم کو کر دیں، لہذا ان کا مقابلہ کرو تم. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور جو تمہارا پرانا کلچر ہے نا، اچھا بہترین کلچر جس میں عورتیں ناچتی ہیں، جس میں بے حیائی ہے، جس میں چوریاں ہوتی ہیں، جس میں رشوت ہوتی ہے، جس میں تم میلے ٹھیلے کرتے ہو، جس میں تم ڈول بجا کر سمجھتے ہو عبادت ہو گئی، جس میں تم مورتیوں کو لے کے ناچتے ہو اور پھر ہو سکتا ہے دریائے نیل میں ڈباتے ہو، یہ سب جو کچھ کرتے ہو یہ سب ختم ہو جانے والا ہے. یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام ختم کرنے والے ہیں. لوگوں سمجھنے کی کوشش کرو، تم اگر یہاں تم ہار گئے، پیر اکھڑ گئے، تو تم لوگ کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے، جم جاؤ. یہ سمجھایا فرعون نے. اور دوسری بات بھی اس نے کہی، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ دوسرے مقام پہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ خوب انعام ملے گا، تم سب کو میں درباری بنا دوں گا، وزیر بن جاؤ گے اور کیبنٹ رینک کے، اور پھر تم کو وہ سہولتیں ملیں گی. ذرا تصور کرو، ساری ذہنی رشوت فرعون نے ان جادوگروں کو دے دی. اب وہ جادوگروں کا عالم یہ ہوا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، کہا کہ دیکھو اپنی مکاری کو، اپنی تدبیروں کو متحدہ ہو کر ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، بیک وقت اس کا تم مظاہرہ کرو، ایک صف میں آؤ، متحد ہو جاؤ، الائنس بناؤ، متحدہ محاذ بناؤ، آپس میں رکھنا نہ پڑنے پائے تمہارے درمیان، کسی کا پیر نہ اکھڑنے پائے، سب مل کے آؤ اور سب مل کے تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو گے. کیوں؟ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج جو کامیاب ہو گیا، غالب آ گیا، تو وہی بامراد ہو گیا، اسی کے ہاتھ حکومت ہو گئی، وہی پیسے والا ہو گیا، سب کچھ اس کو مل گیا. لہذا آج تم ہار گئے تو کہیں کے نہیں رہے. آج ہرا کے چھوڑو موسیٰ کو، ہارون کو، کسی طرح کوشش کرو کہ وہ لوگ مغلوب ہو جائیں، میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں. جب وہ فرعون کے درباریوں نے جادوگروں کو آمادہ کیا، خوب سمجھایا، ہمتیں باندھی، تو پھر وہ بیچارے دوبارہ میدان میں آئے. اور میدان میں آنے کے بعد دل بہرحال گھبرا رہا ہے. وہ جانتے ہیں یہ جادوگر نہیں ہے، وہ خود چونکہ جادوگر ہے اسی لیے وہ سمجھتے ہیں یہ جادوگر نہیں ہے، یہ موسیٰ و ہارون یہ ہرگز جادوگر نہیں ہے. ان کا چہرہ کچھ اور ہے، ان کا وقار کچھ اور ہے، ان کا کردار کچھ اور ہے، ان سے مقابلہ مہنگا پڑے گا. وہ ڈر رہے ہیں، ان کے دلوں میں ڈر اور خوف ہے.
اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے نفسیاتی طور پر انہوں نے میدان میں آنے کے ساتھ ہی کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، ایک لجاجت کے ساتھ ایک گزارش ریکویسٹ جیسے کر رہے ہوں، ڈرے ڈرے اور گھبرائے ہوئے، ایسی بات کر رہے ہیں جیسے منت و سماجت ہو. کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ، ان لوگوں نے جادوگروں نے کہا اے موسیٰ اما ان تلقی، کیا آپ ڈال دیں گے پہلے، آپ اپنے فن کا پہلے مظاہرہ کریں گے، وَإِمَّا نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ نَلْقَى، یا پہلے آپ ہم کو ڈالنے کی اجازت دیں گے، ہم پہلے ڈال کے ہم اپنے فن کا پہلے مظاہرہ کریں. یہ درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور انہوں نے جو جملہ کہا اس میں صاف محسوس ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں آپ نہ ڈالیں تو بہتر ہے، آپ ہم کو پہلے موقع دے دیجئے، ہم اپنا کام کر لیں، چھٹی پا لیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ فن کا مظاہرہ کرتے ہم کو موقع ہی نہ ملے پھر ہم دیکھتے رہ جائیں. لہذا بہتر یہ ہے اے موسیٰ آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم پہلے کر لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری بے نیازی سے کہا قال بل القوا، یہ بل بتا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ذرہ برابر اس میں کوئی دلچسپی نہیں پہلے کون کرے، بلکہ ڈال لو تم لوگ، کام ڈال لو تم لوگ، مظاہرہ کرو، جو کرنا ہے کرو. بس یہ کہنا تھا کہ وہ دل سے خوش ہوئے اور فوراً اچھل اچھل کے میدان میں آئے. اور اس کے بعد سے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، اللہ تعالیٰ شاید فرماتا ہے تو پھر ان کی ڈوریاں، ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں یخیل الیہ، ایسا خیال ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا، من سحرہم، ان کی شعبدہ بازی کی وجہ سے، ان کی جادوگری کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا انہا تسعیٰ، جیسے کہ وہ دوڑ رہی ہوں اور چل رہی ہوں. یخیل الیہ، خیال ہوتا تھا یہ. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اور وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ سحروا اعین الناس، اصلاً انہوں نے نظروں پر بندش کی تھی. اصلاً انہوں نے کیا کیا تھا؟ نظروں پر بندش کی تھی. کیسے نظروں پر بندش؟ اس کی مثال یہ ہے کہ اس طرح اپنی لاٹھیوں کو اور اپنی ڈوریوں کو انہوں نے پینٹ وینٹ کر رکھا تھا اور رنگ ونگ اس طرح کر دیا تھا جیسے کہ سانپ کا ہوتا ہے، اور اس کو اس طرح سے انہوں نے میدان میں ڈالا کہ ٹیڑھی بنگی لکڑیاں ہیں اور ٹیڑھی بنگی ان کی ڈوریاں ہیں. اس کو پھرا کے لوگوں میں چیخ پکار کے کہا دور ہٹ جاؤ، کسی کے اوپر سانپ حملہ کر دے، ڈس لے تو ہم ذمہ دار نہیں، بھاگو بھاگو، دور ہٹ جاؤ، بچوں کو بچا لو، عورتوں کو پیچھے کر دو. اتنے اعلانات کیے کہ لوگ یوں ہی گھبرانے لگے. اور اس کے بعد بیچوں بیچ اپنی رسیاں ڈالی تو اس طرح سے ہل رہی تھی کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ سانپ ہے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کے اندر ماہیت ہوگی، تبدیل ہوگی یہ چیزیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. انہوں نے اپنی چالاکی کا مظاہرہ کیا تھا، اور یہی چیز جادوگر کرتے ہیں کہ اس تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ آپ کی نگاہ کام نہیں کر پاتی. بس یہ ان کی ہوشیاری ہوتی ہے. یہی میجک شو ہوتے ہیں جن کو نہیں دیکھنا چاہیے، لغویات ہے جن سے بچنا چاہیے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے. بس نگاہوں پر وہ ایک ایسا عمل کرتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ کام کر جاتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسا بدل گیا ہوگا، پرندہ بن گیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ چھپی ہوئی چیز کو باہر نکالتے ہیں، برآمد کرتے ہیں. یہ ان کی ہوشیاری ہوتی ہے. یہ جب میدان میں سینکڑوں ڈوریاں پڑی ہوئی ہیں، سینکڑوں لاٹھیاں پڑی ہوئی رنگ برنگی، اور ان میں لگ رہا ہے حرکت، اور باریک باریک تار باندھے ہوئے ہیں، ان تاروں سے کھینچ رہے ہیں، جھٹکے دے رہے ہیں. کسی نے اپنے پیر کے انگوٹھے میں تار باندھا ہے، اس سے پیر ہلا رہا ہے تو لگ رہا ہے میدان میں وہ لکڑی ہل رہی ہے، سانپ کی طرح چل رہی ہے. کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ہزاروں چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ اچھل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں. شور ہو گیا. اور بعزتی فرعون، فرعون کی جے، فرعون کی جے، فرعون کی جے. اس شور میں کیا ہوا؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے کہ میرا معجزہ ظاہر ہو یہ لوگ اپنے کرتب میں کامیاب ہو جائیں اور آج اسلام مغلوب ہو جائے، دین مغلوب ہو جائے، دین نکھر کر لوگوں کے سامنے نہ آ سکے، میری دعوت نہ چل سکے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا. اگر ذرا سا آپ اس مقام کو نہیں سمجھے تو آگے چل کے بڑی غلط فہمی اور سوالیہ نشانات قائم ہو جاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. یہ ترجمہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ. کیوں ڈریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جان رہے ہیں کہ یہ شعبدہ بازی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں اندیشے محسوس ہوئے.
کیا اندیشے محسوس ہوئے؟ ایسا نہ ہو کہ آج میری بات اور آج دین اور آج اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ مغلوب ہو کر نہ رہ جائے، یہ نکھر کر لوگوں کے سامنے نہ آ سکے، ایسا کہیں نہ ہو جائے۔ یہ اندیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آنا تھا۔ قُلْ لَا تَخَفْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا موسیٰ آپ اندیشوں میں مبتلا نہ ہو، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آپ ہی غالب رہیں گے، آپ ہی اعلیٰ رہیں گے، کامیاب رہیں گے، بامراد رہیں گے۔ آپ اپنا کام کیجئے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ کے سیدھے ہاتھ میں جو چیزیں آپ اس کو ڈال دیجئے۔ وہ لاٹھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، جو کچھ انہوں نے کیا سب کو نگل جائے گی۔ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے کچھ نہیں کیا، جادوگروں کی شعبدہ بازی ہے، جادوگروں کی نگاہوں کی بندش ہے۔ اور یاد رکھو ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر چاہے جہاں سے آئے جس طرح آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ جادو ناکام ہوتا ہے۔ بس جس کا مقابلہ جادو سے ہے اس کے اعتماد کا امتحان ہے، وہ کانفیڈنس ہے۔ اگر وہ طہارت کے ساتھ رہتا ہے اور اگر وہ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسے کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ اگر اللہ تعالیٰ کے معاملات جو دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے جو معاملات عنایت فرمائے ہیں، جو عملیات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرو اور سوتے وقت یہ دعائیں پڑھو، یہ ساری چیزوں پر عمل کرتا رہتا ہے، تو جادوگری کبھی اس پہ اثر نہیں کر سکتی۔ جادوگر ناکام ہو کر رہے گا کیونکہ اس کی چیزیں وہ عارضی، اس کی چیزیں دکھاوے کی ہوتی ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتی۔ لہذا ولا یفلح الساحر، فرمایا جادوگر نہیں کامیاب ہوتا ہے، حیث اتی، جہاں سے آ جائے، اوپر سے آ جائے، نیچے سے آ جائے، وہ دنیا کے کسی کونے سے کسی گوشے سے آ جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی وہ اژدہے کی شکل میں تبدیل ہوئی، سائز ہے گا پیتھر اژدہا بالکل، اور تیزی ہے کہ چھوٹے سانپ کی، میدان میں اس تیزی کے ساتھ وہ دوڑ رہی ہے کہ جادوگروں کے پیر اکھڑ گئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہاں پہ تو تبدیل ہو گئی، ماہیت چینج ہو گئی ہے، واقعتاً اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ ان کو معلوم تھا جادوگری کس کو کہتے ہیں، ان کو معلوم تھا جادو کی پہنچ کہاں تک ہے، اور وہ دیکھ رہے تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ لہذا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سب کے سب سجدے پہ گر گئے اور کہا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، ان سب نے کہا ہم ایمان قبول کرتے ہیں حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے پروردگار پر، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم توحید پر آتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ یوں ہی بیچارے گھبرائے ہوئے تھے اور ڈرا ڈرا کے فرعون میدان میں لایا ہوا تھا۔ جب ان کے کرتب ناکام ہو گئے تو انہوں نے پھر فوراً اعتراف کیا، حقیقت کا ایمان قبول کر لیا۔ اب فرعون تھا کہ چراغ پا، قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، میرے سے اجازت لیے بغیر مسلمان ہو گئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اس نے کہا آمنت له، ان کی بات تم نے مان لی، قبل ان آذن لكم، اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں۔ اس کے معنی یہ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ لگتا ہے تمہارا یہ گروہ ہے، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادوگری سکھلائی ہے، تمہارا ٹیچر ہے، یہ تمہارا گروہ ہے۔ یہ الزام اس نے لگایا کہ ایک پوری سازش تھی، تم موسیٰ علیہ السلام کے سب شاگرد ہو اور تم لوگوں نے مل کے ایک ڈرامہ رچا، تماشا کیا، لہذا میں تم کو سزا دوں گا۔ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، الٹے سمت سے ہاتھ اور پیر کاٹوں گا، سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹا پیر کاٹوں گا، اور وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے درختوں میں تمہاری لاشوں کو لٹکا دوں گا، سولی دے دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تم کو پتہ چل جائے گا سزا کون دیتا ہے، سخت ترین سزا کون دے گا اور کون باقی رکھتا ہے، کون تم کو زندہ چھوڑ سکتا ہے، ابھی یہ تم کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں انہوں نے کیا دین قبول کیا کہ ان کے اندر اتنی زبردست جادوگروں میں تبدیلی ہو گئی، اتنی تبدیلی ہو گئی کہ وہ توبہ کر چکے تھے، ایمان پہ آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہم نے نشانیاں اور معجزات دیکھے، ان معجزات کو اور جس نے ہم کو پیدا کیا اس پر ہم تجھ کو ترجیح دیں، اب یہ نہیں ہو سکتا، تیری بات ہم نہیں مانیں گے، بات مانیں گے خالق کی، پروردگار کی۔ اب ہم معجزات کو دیکھ چکے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے تو کر لے،
کیا کر سکتا ہے تو انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا ہی کی زندگی میں تو فیصلہ کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم کو موت سے دوچار کر دے گا، لیکن آخرت تو تیرے ہاتھ میں نہیں، آخرت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، اور ہم نے اپنے پروردگار پر ایمان قبول کر لیا اس لیے تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس گناہ کو بھی جو بہت بڑا گناہ ہوا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے، وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اور جو تو نے ہم کو مجبور کیا جادوگری پر، اس سے بھی ہم معافی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس پر بھی ہم نادم ہیں۔ وَاللَّهُ خَيْرٌ، اور کیا تو سزا دے گا، کیا تو دنیا کی زندگی دے گا، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر، اور اسی کے پاس ہر چیز باقی رہنے والی، اسی کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اب اس کے بعد سے لازمی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیعت کی، توبہ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دین سمجھا دیا۔ اب اس کے بعد ان کا لب و لہجہ تبدیل ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں انہو من یأتی ربہ مجرما، جو پروردگار کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوتا ہے، فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مر پاتا ہے کہ مر کے ختم ہو جائے، اور نہ ہی زندہ رہتا ہے، بس جلتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور پروردگار کے دربار میں جو ایمان کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، شرط کے ساتھ، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، کہ وہ نیکیوں پر کاربند رہا ہو، نیکیوں پر عمل کرتا رہا ہو، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑے بلند درجے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت مقامات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے بڑے درجے ہوں گے، اور اتنے درجے ہوں گے، اتنے درجے ہوں گے کہ نچلے درجے کا آدمی جنت کے بڑے درجے والوں کو دیکھے گا تو ایسے دیکھے گا جیسے تم آج ستاروں کو دیکھتے ہو آسمان پر، اتنے بلند بلند درجات پر وہ فائز ہوں گے۔ کیسے؟ اعمال کی بنیاد پر، صفات کی بنیاد پر۔ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو ایمان کے ساتھ پروردگار کے دربار میں حاضر ہوگا، اس شرط کے ساتھ قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، کہ اس نے نیکیوں پر عمل کیا ہو، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بڑے بلند درجات ہے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جنتیں ہوں گی ہمیشہ کی جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ ان جنتوں سے نکلنے کا، ان باغات سے نکلنے کا کوئی امکان، کوئی اندیشہ، کوئی ڈر باقی نہیں رہ جائے گا۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ یہاں ہے وہ جان توڑ شرط جس کو سمجھ لینا ایک بہت بڑی دین کی حقیقت ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ ہوگا ان کے لیے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہوگا۔ تزکیہ، قد افلح من تزکیٰ، ارشاد فرما، بامراد وہ ہے جو اپنے آپ کا تزکیہ کر لے۔ تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو پاک کر لینا۔ کن چیزوں سے پاک کرنا؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان غیر اللہ کی محبت سے اپنے دل کو پاک کر لے، بس اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، اور دنیا کی محبت کم ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یوتی مالہ فیتزکیٰ، مال خرچ کرو تاکہ تمہارے نفس میں سے دنیا کی محبت ختم ہوتی جائے، تمہارے دل سے دنیا کی محبت کم ہوتی جائے۔ صرف دنیا کو جمع کرتے چلے جاؤ گے، دنیا کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، دنیا کو خرچ کرتے چلے جاؤ گے، دنیا کی محبت تمہارے دل سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری بات کیا ارشاد فرمائیں؟ دوسری بات یہ کہ شہوتیں نہ ہوں، شہوتوں سے انسان پاک ہو۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، آنکھوں کو، نگاہوں کو نیچی رکھو، ذالک ازکی لقلوبکم، اس سے تمہارے دلوں کا تزکیہ ہوگا، دل پاک ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، اس میں بے حیائیاں جنم نہیں پا سکیں گی، اس میں بے حیائی کے جراثیم پروان نہیں چڑھ سکیں گے۔ لہذا نگاہوں سے کنٹرول کو لے کر چلا اللہ تعالیٰ نے، اور پاک دامن رہنے اور بے حیائی سے بچنے کی پوری تعلیم اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، اور وہ انشاءاللہ سورۃ النور میں اس کی پوری تفصیل آئے گی۔ تو دوسری چیز یہ کہ اپنے نفس کو پاک کرنے کے معنی یہ کہ جہاں دنیا کی محبت سے ہم پاک کریں، وہیں ہم بے حیائیوں اور شہوتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔
اور تیسری چیز کیا ہے؟ نفرتوں سے اپنے دل کو پاک رکھیں، اس میں حسد نہ پلنے پائے، اس میں بغض نہ پلنے پائے، اس میں عداوتیں نہ پلنے پائے، دوسروں سے بلا وجہ دشمنیاں یہ جنم نہ لینی پائے۔ یہ ساری چیزوں سے جب ایک انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے تو گویا وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، اور جب یہ تزکیہ ہو جاتا ہے، دل دنیا کی محبت سے، دل بے حیائیوں سے اور دل نفرتوں سے جب صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قلب سلیم الا من اتى الله بقلب سلیم، صاف ستھرا دل لے کر جو پروردگار کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے تو ہم نے جنت طے کر دی، اس کے لیے تو ہم نے جنت طے کر دی۔ اور ایک اہل علم نے بہت بڑی معرفانہ حقیقت بیان کی، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جو ایسے اس قابل نہیں ہے، جو اس قابل نہیں ہے تو اس کو ہاسپٹلائز کیا جائے گا، انہوں نے کہا شفا خانے میں بھیجا جائے گا۔ شفا خانہ کیا ہے؟ اس کو انہوں نے کہا دوزخ، جہنم بھیجا جائے گا، وہاں پر ذرا سا جلا کر بھنا کر پاک صاف کیا جائے گا، اس کے بعد جنت میں جانے کے قابل ہوں گے۔ اسی لیے ہاسپٹلائزڈ ہونے کی نوبت ہی نہ آئے، اسی لیے اپنی صحت کا پہلے سے ہم خیال کر لیں، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے ایمان والے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جل جل کر کوئلے کی مانند ہو چکے ہوں گے، جن سے کوئی واقف بھی نہیں ہوگا یہ ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے فیصلوں کے بعد، پورا میدان حشر ختم ہو جانے کے بعد، صدیوں تک یہ حساب کتاب چلے گا، وہ سب ختم ہو جانے کے بعد ان ایمان والوں کو نکالے گا، ان پر آب حیات کا چھڑکاؤ کیا جائے گا، پھر یہ درخت کی طرح اگیں گے، پھر یہ اپنے جسم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر ان کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا۔ تو یہ اتنی بڑی سزا بھگتنے سے بچنے کے لیے تدبیر کیا بتا دی؟ ذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، آج ہی سے دل کو پاک صاف رکھو، صاف ستھرا رکھو، دل میں روک، دل میں بیماریوں کو آنے ہی نہ دو، دنیا کی محبت سے دل کو نہ سڑاؤ، بے حیائیوں سے دل کو نہ سڑاؤ، نفرتوں سے دل کو نہ سڑاؤ۔ اگر تمہارا دل ان چیزوں سے صاف ستھرا ہے، قلب سلیم ہے، تو پھر جنت ہی جنت ہے، اور اول وہلہ میں پہلی مرتبہ ہی میں جنت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔ آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیسے سفر ہوا، فرعون نے کیسے تعاقب کیا اور فرعون کیسے ختم ہوا، یہ ساری چیزیں آ رہی انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کے بعد آپ کی خدمت میں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔